اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم المغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ رب کائنات قرآن میں ایک امید افزا آیت بیان فرما رہا ہے، اللہ نے نازل کی ہے، امید سے بھرپور اور وعدے سے بھرپور، اور یہ بتانے کے لیے کہ انسان جو خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے اور یہ دنیا مقامی آزمائش ہے۔ تو آزمائش کے جو آماجگاہ ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، تو خدا تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کی ہے، اچھے راستے کی بھی اور برے راستے کی بھی، تاکہ مقامی آزمائش میں وہ کامیاب ہو سکے۔ تو اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے کہ جس راستے پہ تم نے چلنا ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے کہ جس راستے پہ تم نے نہیں چلنا ہے، تاکہ بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی صورت میں تمہیں کامیابی ملے، تم روز آخرت میں جنت کے مستحق ہو سکیں، اور جس راستے سے روکا ہوا ہے اس راستے پہ نہ چلنے کی صورت میں بھی تو جنت کا حقدار ٹھہرے۔ بس برخلاف اس کے بالعکس کرنے کی صورت میں، یعنی جو حکم دیا گیا ہے جس راستے پہ جانے کا، جس راستے کی ہدایت کی گئی ہے، اس راستے پر نہ چلنے کی صورت میں، یا جس راستے سے روکا گیا ہے، جس راستے پہ نہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے، اس راستے پر چلنے کی صورت میں ابدی جو ہے عذاب کا تم مستحق بن سکو گے۔ تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے کہ مقامی آزمائش ہے دنیا، یہ بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس مقامی آزمائش سے تم نے کیسے نمٹنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا ہے۔ تو ایک آیت جو آج کل کا جو زمانہ ہے، آج کے عصر حاضر کا جو ہے تقاضا جو ہے، وہ ہے اس آیت کے بارے میں ہم آگاہ ہوں۔ عصر حاضر میں سب سے جو خطرناک ترین ہتھیار ہے، جو خطرناک ترین اسلحہ ہے، کہ جو آج کل جوانوں کی زندگی چھیننے کا ذریعہ بن چکا ہے، وہ ہے نا امیدی اور غم روزگار۔ یہ غم روزگار اور نا امیدی جو ہے آج کے علاقہ، آج کے زمانے کا، آج کی صدی کا جو ہے، اس صدی کا، موجودہ صدی کا جو ہے ایک وبا ہے، ایک المیہ ہے، اور ایک بیماری ہے، ایک خطرناک اسلحہ اور ہتھیار ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے قرآن سے جب ہم قریب ہوں گے، جب کلام الہی سے ہم قریب ہوں گے، جب وہ آسمانی وعدوں سے ہم قریب ہوں گے، جب وہ آسمانی تعلیمات سے ہم قریب ہوں گے، جب قرآن اور رہنمانہ یعنی اسلام، رہبران اسلام کے تعلیمات سے ہم قریب ہوں گے، تو ہمیں اس قسم کے خطرناک چیزوں سے نمٹنے کا جو ہے وسیلہ میسر آتا ہے۔ تو ان میں سے جو مایوسی سے آج کل کے زمانے میں جو ہمارے لوگ وہ ہیں، مایوسی کے اندر موجود ہیں، مبتلا ہیں، تو اس کے لیے قرآن کے اندر ایک آیت ہے، آیت فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، شیطان کا یہ کام ہے، شیطان کا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے، یعنی شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے، الفقر تنگ دستی کا، یعنی غم روزگار میں تمہیں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کا کام ہے کہ آپ کو غم روزگار میں مبتلا کر دیتا ہے، اور آپ کے اندر نا امیدی پیدا کر دیتا ہے، تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے۔ یعدکم الفقر اور ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں فحشا اور منکر، فحشا جو ہے فحشا کرنے کا تمہیں اس پر اکساتا ہے، تمہیں ابارتا ہے کہ تم فحشا والے کاموں کو، ان برے کاموں کو، نازیبا کاموں کو تم انجام دو۔ تو یہ شیطان کا کام ہے، اور خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس وعدے کے برخلاف
شیطان کے اس خطرناک عمل کے مقابل میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعیدکم، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے بالمغفرتی، تمہیں مغفرت کرنے کا، یعنی اگر تم گناہ میں گر بھی چکے ہو، اگر تم کئی بار بار اصرار بھی کر چکے ہو اور نا امید ہو چکے ہو، اپنے زیادہ گناہوں کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہو کہ میں گناہوں میں گر چکا ہوں، اب میں تو تباہ ہو چکا ہوں، میں نے بہت زیادہ گناہ کیا ہے، اب پتہ نہیں مجھے معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو خدا فرماتا ہے اے میرے بندے، میرا وعدہ ہے، یعنی خدا کا وعدہ ہے شیطان کے وعدے کے مقابل، شیطان کے اس عمل کے مقابل میں خدا کا وعدہ یہ ہے کہ بالمغفرتی، مغفرت کرنے کا، یعنی تمہیں معاف کرے گا، معاف کرنا خدا کا وعدہ ہے۔ اور دوسری چیز وفضلہ، اور فضل کرنا، تفضل کرنا، رزق بخشنا، تمہیں وسعت دینا، اس چیز کا خدا وعدہ کرتا ہے، یعنی تمہیں معاف کرنے کا اور تمہیں فضل دینے کا، یعنی تمہیں وسعت دینے کا خدا وعدہ کرتا ہے۔ یہ خدائی وعدہ ہے، یہ الہی وعدہ ہے، یعنی خدا فرماتا ہے یہ میرا وعدہ ہے۔ واللہ واسع علیم، اور خدا واسع ہے، یعنی وسعت دینے والا ہے، اس میں فاعل ہے واسع، عربی کے اندر اس میں فاعل یعنی وسعت دینے والا ہے، علیم اور جاننے والا ہے۔ تو آپ اس آیت کو اگر ذرا غور سے دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نا امیدی کے اسباب کیا ہے۔ اس آیت کے اندر نا امیدی کے دو خطرناک اور بڑے سبب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور نا امیدی کا پہلا سبب جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہے اس آیت کے اندر جو بیان کیا گیا نا امیدی کا پہلا سبب الشیطان یعیدکم الفقر، فقر، غم روزگار، تنگ دستی کا خوف، یہ نا امیدی کا سب سے بڑا سبب ہے جو آج کے زمانے میں انسان اس کے اندر گرفتار ہے۔ آج کا جوان، عصر حاضر کا جوان اس خطرناک وبا کے اندر مبتلا ہے۔ تو فقر جو ہے نا امیدی کا سب سے بڑا سبب ہے، فقر کا خوف، تنگ دستی کا خوف، یہ خطرناک ترین سبب ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، ایک والفحشاء، اور فحشاء کا جو انسان کو شیطان ابھارتا ہے، تو یہ فحشاء پر ابھار کر اس سے بار بار اصرار کروایا ہے شیطان نے، تو اس نتیجے میں وہ گناہ کے دلدل میں پھنس چکا ہے، گناہ کے دلدل میں وہ گر چکا ہے، اس وجہ سے وہ اب سمجھ رہا ہے کہ اب میرے لیے معافی ممکن نہیں ہے۔ تو خدا تعالیٰ اس انسان کو جو اس نا امیدی کے گڑھے میں گرا ہوا ہے، جو اس نا امیدی کے دلدل میں گرا ہوا ہے، دو سبب کی وجہ سے، نا امیدی کے دو خطرناک بڑے اسباب کی وجہ سے، ان میں سے پہلا سبب تنگ دستی کا خوف، اور دوسرا سبب یہ خوف کہ میں گناہ میں گر چکا ہوں، میں گناہ میں غرق ہو چکا ہوں، میں اب قابل معافی نہ رہا ہوں۔ ان دونوں خوف کی وجہ سے، ان دونوں اسباب کی وجہ سے انسان جو نا امیدی میں گر چکا ہے، یہ نا امیدی کے دو بڑے اسباب ہیں۔ اس کے مقابل میں خدا فرماتا ہے واللہ یعیدکم بالمغفرہ، اے انسان نا امیدی سے نکلو، نا امیدی میں مبتلا نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ خدا فرماتا ہے، حکم ہے خدا کا، خدا نہیں کر رہا ہے، روک رہا ہے، نہ کر، لا تقنطوا، نہیں تم نا امید نہ ہونا، من رحمت اللہ، خدا کے رحمت سے۔ تو میرا وعدہ ہے، یعنی خدا کا وعدہ ہے شیطان کے وعدے کے مقابل میں یعیدکم المغفرہ، خدا مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، وفضلہ، اور فضل کا، تفضل کا، وسعت کا وعدہ کرتا ہے خدا، وفضلہ، واللہ واسع علیم، خدا وسعت دینے والا ہے۔ تو اب نکلو مایوسی سے، کیوں مایوسی میں مبتلا ہو، کیوں نا امیدی میں مبتلا ہو، جب تیرا رب تمہیں وعدہ کر رہا ہے تو تمہیں نا امیدی میں گرفتار رہنے کی کیا ضرورت ہے، نا امیدی میں مبتلا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نکلو اور عزم باندھ لو، اب ارادہ کر لو، پھر راہ پہ آ جاؤ، پھر جدوجہد کا راستہ اپناؤ۔ خدا کو بہت پسند ہے اجتہاد، یعنی جہاد کرنا۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا مطلب خدا کے راہ میں کوشش کرنا۔ ایک ہے جہاد اصغر، ایک ہے جہاد اکبر، جو ہم تلوار لے کر جنگوں میں جنگ کرتے ہیں کافروں کے خلاف، تو یہ جہاد اصغر ہے۔ ایک مرتبہ جب مسلمان جو ہے صحابہ کرام جنگ سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تھکے ہارے لشکر کو کہا اب تم لوگ جہاد اکبر سے، جہاد اصغر سے فارغ ہو چکے ہو، جہاد اصغر شروع کرو۔ تو صحابہ حیران ہو گئے،
اتنے تھکے ہارے، اتنے غم و غصے میں مبتلا ہونے کے بعد، اور اتنا جو ہے بڑا لشکر جو ہے ہم ایک بڑے لشکر سے سامنا کر کے اس سے لڑ چکنے کے بعد اب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جہاد اصغر سے واپس آیا ہو، جہاد اکبر شروع کر دو۔ تو وہ بڑے حیران ہو گئے اور کہنے لگے، پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، اگر یہ جہاد اصغر ہے تو جہاد اکبر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم نے جہاد کیا نہیں، جہاد اکبر ہے، جہاد اصغر ہے، اور جہاد اکبر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنی ذات کے ساتھ جہاد کرنا، اپنی اخلاقی رذائل کے ساتھ جہاد کرنا، یہ جو ہے جہاد اکبر ہے۔ تو ناامیدی میں اگر انسان اور جوان، آج کا جوان مبتلا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خدا کی اس وعدے کو لے کر نکلیں، دوبارہ سے عزم باندھ لیں، دوبارہ سے کمر ہمت باندھ لیں، اور عزم اور حوصلہ لے کر آگے بڑھیں، تاکہ جہاد جو ایک محبوب ترین عمل ہے، اور جہاد اکبر جو ہے اس کے آپ جو ہے وہ ہو سکے، مستحق ہو سکے۔ تو یہ خدا کا وعدہ ہے، تو نا امیدی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک خطرناک چیز ہے جو نا امیدی کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ کچھ اسباب ایسے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ خاندانی نظام کے اوپر قائم ہے۔ مغربی کنٹریز کے اندر خاندانی نظام بکھر چکا ہے، اس لیے وہاں تو نا امیدی کے اسباب بہت زیادہ وہ ہو چکے ہیں، مہیا ہو چکے ہیں، نا امیدی بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ لیکن ہمارا جو مشرقی حصہ ہے، مشرق جو ہے، یا ہمارا جو کنٹری ہے، ہمارا ملک ہے، یا ہمارے جو علاقے ہیں، اس میں خاندانی نظام ہے۔ اس خاندانی نظام کی وجہ سے ہم آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے احترام رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی پر امید، پر مطمئن، پرجوش زندگی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خاندانی رشتے کو مضبوط رکھیں، اور اس میں کسی قسم کی مادیت کو بیچ میں نہ لائیں، بلکہ روحانیت کو، معنویت کو، احترام کو، اور آپس کے میل ملاپ کو، میل جول کو، اس کو جو ہے زیادہ رجحان دیں، اور مقدس رشتوں کے بیچ میں ہم کسی قسم کے جو ہے مادی چیزوں کو بیچ میں نہ لائیں، تاکہ ہمارا جو مقدس رشتہ ہے وہ تقدس پر استوار ہو، احترام پر استوار ہو، آپس کی محبت پر استوار ہو، اخلاص اور خلوص پر استوار ہو۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر خاندانی نظام قائم رہے گا، جو کہ امید افزا ہے، جو کہ پرجوش زندگی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ خاندانی نظام اگر بکھر جائے تو اس سے نا امیدی پھیلتی ہے، تو اور خاندانی نظام کے بکھرنے کا جو خطرناک سبب ہے، وہ ہے بیچ میں رشتوں کے بیچ میں، پاکیزہ رشتوں کے بیچ میں مادیت کی جو چیزیں ہیں ان کا لانا۔ تو ان چیزوں کو نہیں لانا چاہیے، بلکہ تقدس، احترام اور اخلاص کو جو ہے رشتوں کے بیچ میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ وہ ایک چیز ہے، وہ ایک سبب ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، تاکہ ہمارے رشتوں کے اندر عزت اور احترام اور اخلاص کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے قائم و دائم رہے۔ تو نا امیدی سے نمٹیں، نا امیدی سے جگڑیں، اور پر امید ہو جائے، پر مطمئن ہو جائے، اور خدا کے وعدے کو لے کر کمر ہمت باندھ کر پھر سے عمل کے میدان میں آ جائے، چونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔